سب سے پہلے تو میں تمام دوستوں کا، صحافیوں کا، جتنے بھی منڈی بہاؤالدین کی پوری صحافی برادری کا فرداً خان صاحب سے لے کے سوشل میڈیا تک جتنے بھی یہ میڈیا ایک مکمل، کہتے ہیں نا کہ گورنمنٹ کا، کسی بھی حکومت کا، اسٹیٹ کا چوتھا ستون ہوتا ہے، تو جتنی بھی صحافی برادری سے تعلق رکھنے والے، کیمرہ مین، رپورٹر، ایڈیٹر، مالکان، فرداً سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس طرح کے طے ہوا تھا کہ وہ آن لائن جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور یہاں بھی سارے تقریباً تشریف رکھتے ہیں۔ تو آج کا جو ہماری یہ پریس کانفرنس ہے، اس کا بڑا ہی اہم مقصد ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ کی اجازت سے تفصیل کے ساتھ ذرا بات ہو جائے، تاکہ خاص کر جو سیاست کے طالب علم ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں جس طرح کا میرا بیک گراؤنڈ ہے، میں ہمیشہ جتنے بھی سیاسی ورکرز ہیں، خاص کر سیاست کے طالب علم، میں ان کو ہمیشہ پروموٹ کرتا ہوں، میں حوصلہ افزائی کرتا ہوں، میری دلی خواہش ہوتی ہے کہ سیاسی ورکرز جو ہیں ان کی عزت ہو، کیونکہ کسی بھی سیاسی جماعت کا اصل اثاثہ وہ سیاسی ورکر ہوتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ معاشرے میں بھی جتنے بھی صحافت ہو یا سیاست ہو، جو بھی ورکر ہوتے ہیں وہ معاشرے میں ہمیشہ پازیٹیو تو اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ تفصیل سے بات کروں کہ کس طرح میں نے سیاست کا آغاز کیا، حاجی برادران نے جس سیکریٹریٹ میں اس وقت آپ تشریف فرما ہیں، یا جس سے جو بہت سارے لوگ، میں شکر گزار ہوں اوورسیز پاکستانیوں کا، کہ مجھے پتہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں صرف میرے پیج پہ جو چودھری اعجاز آفیشیل پیج ہے، 6,65,000 کے قریب جو فالور ہیں، جو اس پیج سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، تو اکثریت ان میں سب جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر لائیو نہیں تو بعد تھوڑی دیر میں دیکھ لیں گے، تو ساری دنیا میں یہ پیغام جا رہا ہے، پوری دنیا میں، خاص کر منڈی بہاؤالدین کے، تو میں فخر سے کہتا ہوں، قومی اسمبلی ہو یا کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، تو میں ہمیشہ فخر سے کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانیوں کی تعداد جو ہے وہ منڈی بہاؤالدین کی ہے، اور منڈی بہاؤالدین نے پاکستان کی خدمت میں بھی وائٹل رول، سب سے اہم رول ادا کیا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی کہ جو لاکھوں کی تعداد میں اوورسیز پاکستانی ہیں جن کا تعلق منڈی بہاؤالدین سے ہے، یا سارے اوورسیز پاکستانی، تو میں جو بات کہہ رہا تھا کہ آج سے یہ تقریباً آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، لیکن میں نے پہلا الیکشن 2002 میں قومی اسمبلی کا کنٹیسٹ کیا، اور آپ سب، میں دیکھ رہا ہوں، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ نے مجھے کامیاب کرایا، اور اس سے پہلے میرا بھائی جو ایم این اے ہے حاجی امتیاز صاحب، اس وقت آپ کو پتہ ہے انہوں نے جو بھی الیکشن کنٹیسٹ کیا، وہ بہت لمبی ہو جائے گی، کہ وہ کہتے ہیں کونسلر سے لے کے بی ڈی ممبر سے لے کے یو سی کے چیئرمین سے لے کے یو سی ناظم سے لے کے ڈسٹرکٹ تحصیل ناظم، ضلع نائب ناظم، ایم این اے، تو سارے الیکشن کنٹیسٹ کیے، تو یہ ساری ایک تاریخ ہے، تقریباً 25 سال کے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، بلکہ 30 سال پہ محیط۔
تو آپ یقین کریں کہ لوگ تو کہتے ہیں نا جی کہ ہاں جی آج کل کوئی نعرہ بھی بنا ہوا ہے جی ہم تو عبادت سمجھ کے سیاست کرتے ہیں یا ہم خدمت کرتے ہیں، لیکن میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ اور سارے لوگ جتنے بھی ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ سنیں گے سن رہے ہیں، آپ گواہ ہیں کہ میں نے کم از کم یا ہم حاجی برادران نے صحیح معنوں میں سیاست کو عبادت سمجھ کے اور عبادت سمجھ کے کیا، اور جو خدمت کی سیاست متعارف کرائی منڈی باغی سے، تو میں فخر سے کہہ سکتا ہوں آپ سب کے سامنے کہ منڈی باغین میں کم از کم سیاست کا جو مفہوم ہے وہ بدل گیا ہے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ سیکریٹریٹ آپ کے سامنے ہے۔ اسلام آباد جو دوست تشریف لے کے آتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اسلام آباد آپ کو پتہ ہے بڑا مہنگا شہر ہے، لیکن اسی طرح کا سیکریٹریٹ وہاں بھی قائم ہے، پھر چک نمبر 16 کراڑی والا میں۔ تو اس کی مثال جو ہے اپنے لیے تو سارے لوگ گھر بناتے ہیں، لیکن عوام کے لیے سیکریٹریٹ قائم کرنا، میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں اس کی کوئی مثال نہیں کہ میں نے سندھ میں بھی جا کے دیکھا، کیونکہ خان صاحب نے مجھے عام ذمہ داریاں دی، یہ بائی الیکشن سے لے کے پہلے جب بھی کوئی بھی عام کام ہوتا ہے تو خان صاحب مہربانی کرتے ہیں، تو میں نے اس حوالے سے میں سندھ گیا، حیدرآباد، کراچی، اندرون سندھ، تو وہاں بھی جا کے میں نے دیکھا کہ بڑے مشہور جو لاڑکانہ سے لے کے اندرون دیہات تک، تو اس طرح کا جس طرح کا سیکریٹریٹ اللہ، یہ کوئی جس کو کہتے ہیں اپنی بڑائی بیان نہیں کر رہا، میں پہلے کہا کہ اپنے لیے تو سارے کرتے ہیں، عوام کے لیے یہ بالکل عوام کے آپ کا سیکریٹریٹ ہے، عوام کے لیے ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیوں قائم کیے کہ سیاست جو ایک روایتی سیاست تھی، ٹریڈیشنل پالیٹکس تھی جس کو کہتے ہیں، کہ اس کو بدلا جائے کہ ہر آدمی جو ہے، ہر آدمی، عام آدمی وہ سیاست میں آئے۔ جو اصل مقصد تھا کہ سیاست جو 2 4 یا 5 یا 10 خاندانوں تک موجود ہے وہ عام آدمی تک پہنچے، اور جو بھی سیاست کرے وہ خدمت سمجھ کے سیاست کرے، وہ سیاست چودھری بننے کے لیے نہ کرے، وہ اس لیے سیاست کرے کہ میں نے خدمت کرنی ہے، عوام کے کام آنا، نہ کہ اپنی جیبیں بھرنی ہے۔ تو اور میں نے نعرہ کیا لگایا، اور جو بڑا اللہ کے فضل و کرم سے میں دیکھتا ہوں باہر دوسرے ڈسٹرکٹ میں میں نے دیکھا کہ لکھا صبح خدمت، شام خدمت، مسلسل خدمت۔ تو یہ نعرہ لے کے آج سے تقریباً اب 25-30 سال ہو گئے شروع کیا، تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں منڈی باغین کے اپنے بہن بھائیوں بہادر لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح میرا ساتھ دیا، حاجی برادران کا ساتھ دیا، اس کی مثال نہیں ملتی کم از کم منڈی باغین کی تاریخ میں۔ اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ منڈی باغین میں سیاست تقریباً بدل گئی۔ اب جو بھی سیاست کر رہا ہے وہ سب سے پہلے سیکریٹریٹ قائم کرتے ہیں کہ جس طرح کیا جائے۔ دیکھیں اگر کوئی نقل بھی کرے نا جی تو اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے، اچھے کام کی نقل بھی کی جائے نا جی تو اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اچھا کام ہے، اچھا کام جو ہے اسی سے معاشرے میں بہتری پیدا ہوتی ہے۔ تو میں جو گزارش کر رہا تھا کہ پہلا جو میرا خواب تھا، یا جو میں نے میرے بھائی نے ہم نے سفر شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہم نے سوچا اللہ تعالیٰ نے اس کے کامیابی دی، اور وہ سفر آگے بڑھتا رہا۔ اللہ آپ کی مہربانی سے جب 2002 کا الیکشن تھا
تو میں آپ کو پتہ ہے سارے میں تو باہر کے ملک کا اوورسیز پاکستانی تھا، بلکہ اب بھی میرا بہت زیادہ اوورسیز پاکستانی اپنے بہن بھائی سے تعلق ہے. تو میں الیکشن سے صرف 15 دن پہلے منڈی باؤنڈری میں آیا، اور یہ ایک ریکارڈ ہے جو شاید ہی پورے پاکستان کی تاریخ میں کہ 15 دن پہلے میں آیا. اور آپ لوگوں نے، میں آپ کا کبھی بھی یہ احسان نہیں بھول سکتا کہ آپ نے مجھے ایم این اے بنا دیا، مجھے ووٹ کر دیا 2002. ایمانداری کی بات ہے کہ میں نے جو خواب دیکھا اس پہ عمل کیا، میں نے محنت کی، جو کچھ انسان کے بس میں ہوتا ہے میں وہ کرتا ہے. اس میں بہت سارے مراحل آئے، جو بھی حکومت وقت ہوتی تھی تو میری اس سے لڑائی ہو جاتی تھی، اور کس لیے؟ صرف اور صرف عوام کے لیے. یہ بالکل ریکارڈ کی بات ہے کہ میں نے کبھی بھی اس حوالے سے مسئلے سے کام نہیں کیا. میں نے ہمیشہ جس بات کو سچ سمجھا اس کو بیان کیا، اس کے لیے کام کیا، اس کے لیے میں نے اس پہ عمل تو کیا، میں نے دل و جان سے اس پہ محنت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ میرا ہاتھ تھاما. اللہ تعالیٰ کے بعد منڈی باؤدین کے بہادر لوگوں نے ہمیشہ میرا ہاتھ تھاما صحیح محنت ہے. اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ناکامی دی، ہر وقت اللہ جو یہ کامیابیوں کا سفر جاری رہا. آپ کو پتہ ہے پھر میں نے جس وقت ہلکے کی وجہ سے میں نے پی ایم ایل این کو جوائن کیا، اور وہ بھی ایک لمبی تاریخ ہے. میں تمام ورکرز کو، پی ایم ایل این کے ورکر ہیں، سب کو تہ دل سے سلام پیش کرتا ہوں. آج بھی میرا ان کے ساتھ پانی جیسا تعلق ہے. میرا بھرپور ساتھ دیا انہوں نے، اور میں نے دل و جان سے میں نے محنت کی. لیکن پھر ایسے حالات پیدا ہوئے کہ 13 کے الیکشن میں، حالانکہ ہر میرٹ پہ میرا میرٹ تھا، تو مجھے ٹکٹ نہ دیا گیا. جب ٹکٹ نہیں دیا گیا تو کسی منڈی باؤدین کے، میں پھر سلام پیش کرتا ہوں منڈی باؤدین کے اپنے بہن بھائیوں کو، کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ آزاد الیکشن کریں. اور پھر یہ 100 سالہ ریکارڈ ہے منڈی باؤدین کی تاریخ کا، منڈی باؤدین بلکہ پورے ریجن کی تاریخ کا. آپ کو پتہ ہے نا کہ انگریزوں نے 1913 میں پہلے الیکشن کرائے تھے، سب کنٹیننٹ تھے، ہندوستان پاکستان ایک ہوتا تھا، اکثر اس کو برے صغیر کہتے تھے، برے صغیر پاکو ہے سب کنٹیننٹ. تو 2013 کے الیکشن ٹھیک 100 سال کے بعد، تو 100 سالہ ریکارڈ تھا کہ یہ بھی ایک ہمیشہ یہ ریکارڈ رہے گا. اور میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کیسے شکریہ ادا کروں کہ آزاد حیثیت سے آپ لوگوں نے ممبر قومی اسمبلی منتخب کیا. اچھا پھر بات لمبی ہو جائے گی. جو کچھ میری عادت نہیں کہ کسی کے خلاف بات کروں، یا وہ یا ایسی چیز کہ جو میرا اپنا مقصد ہے اس سے میں ڈی ٹریک ہو جاؤں. تو جو بھی حالات پیدا ہوئے، جو بھی میں نے کام، جو میرے ساتھ وعدے کیے پی ایم ایل این والوں نے، جو بھی نواز شریف نے خود میاں صاحب نے، بلکہ جو اب وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب نے، دونوں بھائیوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے وعدے کیے. چلے بہرحال وہ جوڑے جو انہوں نے جب پورے نہ کیے، تو پھر میں نے آپ لوگوں کے پاس آیا، جیسے آج میں آپ کے پاس پھر دوبارہ میں نے پھر آپ سے رابطہ کیا. تو پھر یہ کنسنسس ڈیولپ ہوا کہ ہم جو اس کو آپ حکومت چھوڑ دیں. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اپوزیشن کو چھوڑنا تو بڑا آسان ہوتا ہے کیونکہ فائدہ ہوتا ہے. اور ہمیشہ آپ نے ابھی بھی دیکھا کہ لوگ
اپوزیشن کو چھوڑ کے حکومت میں آ جاتے ہیں. لیکن شاید ہی کوئی واقعہ ہو پاکستان کی تاریخ میں، سیاسی تاریخ میں، کہ کسی ایم این اے نے، ممبر قومی اسمبلی نے اپوزیشن کو گورنمنٹ کو چھوڑ کے اپوزیشن، اور وہ اپوزیشن جو اس وقت سب سے زیادہ زیر عتاب تھی. کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس وقت، یہ میں 2014 کی بات کر رہا ہوں، کہ خان صاحب، عمران خان کو بھی کامیابی ملتی ہے، وہ بھی وزیر اعظم پاکستان بن سکے. اس وقت کے جتنے بھی سیاسی پنڈت تھے یا تجزیہ نگار تھے، وہ اس کے مخالف بات کر رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ کو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میں تو ایک عام آدمی ہوں، آپ کا نوکر ہوں، خادم ہوں. میں نے ہمیشہ سیاست کی عوام کے لیے، میں نے سیاست کی اصولوں کو. تو میں نے جو میرا خواب تھا، جو میرے اندر کا ایک، جو میرا اپنے ضمیر کی آواز تھی، تو میں نے کہا کہ اگر تو یہ چودھری بننے کے لیے یا جو لش پش کے لیے یا جس طرح لوگ کرتے ہیں کہ ایم این اے کی ٹھاٹ باٹ کے لیے سیاست کرنی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر تو اصولوں پہ سیاست کرنی ہے یا کسی مقصد کو سامنے رکھنا ہے تو پھر چھوڑنا چاہیے. اور میں پھر آپ سب لوگوں کو خیر تسلیم پیش کرتا ہوں کہ آپ نے میرا ساتھ دیا، اور میں واحد ممبر قومی اسمبلی تھا پورے پاکستان میں کہ میں نے ریزائن کیا اور پی ٹی آئی کو جوائن کیا اور عمران خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. میں کتنے بھی برے حالات تھے، جس طرح کے بھی حالات ہوئے، رات دن محنت کی، خان صاحب کا ساتھ دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے اوپر مقدمے 35-36 مقدمے قائم ہو گئے. بڑا مشہور مقدمہ ہوا، پانی چوری کا مقدمہ میرے اوپر ہو گیا، حالانکہ اس وقت نہر ہی بند تھی، وہ ہوا. اس کے بعد بے شمار میرے اوپر، کیونکہ نواز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے جس طرح کا ان کا انتقامی ذہن ہے، انہوں نے قسم کھائی تھی کہ مجھے جیل بھیجنا ہے. وہ بھی انہوں نے قسم اپنی پوری کی. بہرحال میں نے جس طرح خان صاحب کا تحریک انصاف کے لیے جو میں کر سکتا تھا، جتنی قربانیاں، تو کہتا ہے نا کہ جو انسان کے بس میں ہوتا ہے وہی اس نے کرنا ہوتا ہے، کیا. اور میں نے بھرپور طریقے سے خان صاحب کا ساتھ دیا. اور میں یہاں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میں خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں صحیح معنوں میں دل سے کہتا ہوں کہ خان صاحب ایک عام آدمی ہے لیکن مرد آدمی ہے، اور اس نے بھی ہر لحاظ سے کیا ہے جس طرح بھی میرا ساتھ دیا. اور ہر لحاظ سے میں جب میرے اوپر جب بھی چھاپا پڑتا تھا ایف آئی اے کا، اسی وقت خان صاحب پریس کانفرنس کرتے تھے. جب بھی پولیس آتی تھی خان صاحب کرتے تھے. ہر لحاظ سے خان صاحب نے میرا ساتھ دیا. اور یہی ایک جو لیڈر ہے اس نے کرنا ہوتا ہے کہ جو قانون قاعدے کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے. تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جس طرح ہوا آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف نے میری ڈسکوالیفیکیشن کی، جو بھی کوئی تاریخ کا حصہ ہے. کہتے ہیں نا صحیح معنوں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے سرخرو کیا کہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ میں بالکل ایمان کی حد تک میں اس پہ یقین رکھتا ہوں. اور میں نے ثابت کیا کہ میرے پاس کوئی نہیں. اور میں آپ کے سامنے آپ کے سارے لاکھوں لوگ سن رہے ہیں، کوئی ایک بندہ کہہ دے کہ مجھے کوئی کام کہا ہو اور میں نے اس کے لیے کوشش نہ کی ہو، میں نے رسپانس نہ دیا ہو. دیکھیے انسان کے اختیار میں تو کوشش اللہ تعالیٰ نے کی ہے، کہ انسان کے اختیار میں کوشش ہے، باقی پھل پھول لانا یا اس کا نتیجہ یا فائدہ نقصان اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے. تو جو کچھ میں کوشش کر سکتا تھا میں نے بھرپور طریقے سے کوشش کی اور کر رہا ہوں رات دن. جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو
سیکریٹریٹس کا نیٹ ورک حاجی برادران نے پی ٹی آئی کے لیے قائم کیا ہے تحریک انصاف کا، اس کی پورے پاکستان میں کوئی مثال نہیں ہے. تو اس پلیٹ فارم سے جو بھی خدمت کا سلسلہ تھا وہ جاری تھا. پھر حاجی صاحب حاجی امتیاز میرا بھائی، آپ نے مہربانی کی، میں ہمیشہ احسان مند ہوں آپ کا، کہ حاجی صاحب احمد نے منتخب ہوئے. آپ نے دیکھا کہ کوئی خان صاحب سے خان صاحب نے بڑی مہربانی کی. خان صاحب نے مجھے بلا کے پوچھا، ہم نے کہا جی کوئی وزارت نہیں چاہیے، کوئی کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ ہمیں حلقہ، کیونکہ ہمارا حلقہ خاص کر N85 یہ بہت اس پہ کام نہیں ہوا، تو آپ ہمیں حلقے کے لیے فنڈ دیں. تو یہ بھی آپ سب کے سامنے ریکارڈ ہے. کیونکہ اس وقت یہ جو حکومت تبدیلی کی وجہ سے بہت سارا سلو ہو گیا کام، لیکن پورا حلقہ یہ جو N85 ہے، بلکہ پورا ضلع منڈی بہاولپور آپ نے دیکھا اس کو کھودا ہوا ہے. کہ اس کی کیا یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہر طرف کام جاری تھا. بجلی میں پہلی دفعہ، بات لمبی ہو جائے گی، یہاں یہ مقصد نہیں کہ میں نے کیا کیا کیا، لیکن میں جب پہلی دفعہ میں نے بنا پورے اپنے حلقہ میں جس کی میں نمائندگی کر رہا تھا، ایک ڈیرا بھی ایسا نہیں تھا جہاں بجلی نہ تھی. اس وقت ٹیلی فون کی ایکسچینج کا مسئلہ تھا، یہ میں اس وقت بات کر رہا ہوں. وہ ایکسچینج سے لے کے بجلی کا تمام ڈیرا جات تھا. اچھا، اس کے علاوہ قومی اسمبلی کا کوئی ایسا سیشن نہیں تھا جس میں میں نے بھرپور طریقے سے منڈی بہاولپور کی نمائندگی نہ کی. یہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے. ہر جگہ پہ، بلکہ اس وقت کا وزیر اعظم جو میرے ساتھ وزیر تو کہتا تھا کہ آپ ہر بات پہ آپ منڈی بہاولپور شروع کر دیتے ہیں. ہر بات جو کہیں اور کی بھی بات ہو تو آپ منڈی بہاولپور شروع کر دیتے ہیں. تو حاجی صاحب نے بھرپور طریقے سے تحریک انصاف کا ساتھ دیا، ہر لحاظ سے. خان صاحب کا جس طرح کر سکتے تھے. جب ریزائن دینے کی بات آئی، سب سے پہلے حاجی صاحب نے ریزائن دیا. اور خان صاحب نے بھی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں سب سے زیادہ فنڈ دیے. ٹوٹل تو 54 بلین ہے، لیکن 30 بلین کا تو انہوں نے جب یہاں جلسہ ہوا اس پہ اوپر انہوں نے آ کے فنڈ دے دیے. آپ نے بتایا سایہ عالمگیر سے لے کے منڈی بہاولپور کا تمام سارے پروجیکٹ آپ کے سامنے بات کرنی ہے. تو اب ہم آتے ہیں، کیونکہ بات زیادہ لمبی ہو گئی ہے، اس پہ جو آج کا ہمارا مقصد ہے، یہ سارا بیک گراؤنڈ تھا. جو آج کا ہمارا مقصد ہے، جو آپ لوگوں کو تکلیف دی ہے، اور میں آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں کہ آپ سمجھیں، ویسے تو ہماری الیکشن کمپین جو ہے وہ تو 12 مہینے اور 7 دن ہفتے کے اور سارا سال جاری رہتی ہے. آپ سب لوگ پتہ ہے کہ کبھی ہم کوئی الیکشن جب شروع ہوتا ہے تو ہم الیکشن کمپین نہیں شروع کرتے. ہمارا تو 12 مہینے شروع کرتے ہیں. آپ وہ اس کا سامنے آئی، حاجی پبلک سیکریٹریٹ منڈی بہاولپور، حاجی پبلک سیکریٹریٹ اسلام آباد، اور حاجی پبلک سیکریٹریٹ رانی والا. تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ الیکشن بالکل سر کے اوپر ہے. کسی وقت بھی جو ہم اس میں یہ بات بھول گیا، یہ جو ابھی جو شروع ہوا، جب یہ امریکن سازش ہوئی خان صاحب کے خلاف، تو ظاہر ہے خان صاحب وزیر اعظم تھے. خان صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ سازش جو ہے یہ ہو رہی ہے. وزیر اعظم کے آپ کو پتہ ہے اپنے بھی ہوتے ہیں، آئی بی ایجنسی بہت سارے ہوتے ہیں. تو خان صاحب نے عوام سے رابطہ کا فیصلہ کیا، عوامی رابطہ. تو آپ یقین کریں کہ سارے لوگ جو تھے وہ، آپ کو پتہ ہے نا کہ پہلا جلسہ کرانا
بڑا ہی بہت بڑا رسک تھا. تو تقریباً ہر بندہ ہی رسک سے ڈرتا ہے. سب سے پہلے میں نے حاجی امتیاز نے ہم نے اس وقت وزیر اعظم کے عمران خان صاحب ہم نے کہا کہ خان صاحب پہلا جلسہ آپ منڈی کا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی جلسے سے خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کو تقویت ملتی ہے اسی جلسے سے. تو خان صاحب ہمیشہ منڈی بہاؤالدین کے تمام دوستوں کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کی عظمت کو سراہتے ہیں کہ منڈی بہاؤالدین نے یہ جو میرا بیانیہ ہے یا یہ جو بیگ چلی ہے مقبولیت تھی، اس کی ابتدا آپ کو کریڈٹ جاتا ہے، آپ نے رکھی، اور خان صاحب اس کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں. خان صاحب تو میری ابھی 2 دن پہلے ملاقات ہوئی ہے، اس وقت بھی خان صاحب یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ جو اٹھان شروع ہوئی صحیح معنی. آپ کو پتہ ہے نا کہ لوگ کہتے تھے کہ جی مہنگائی ہے خان صاحب کا اوپر، تو خان صاحب کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا. ہر طرف ایک ہی، اور سارا میڈیا خاص کر جو نون کا بیانیہ آگے چلا رہا تھا میڈیا اس وقت، تو ہر طرف ایک ہی بات. تو جب ہم نے یہ جلسہ کیا تو میں اس کے لیے بھی پہلے بھی بہت میں دیلاگ بھی کیے، لیکن اس سے جب ہوا پھر آپ کو پتہ ہے سارا خان صاحب کے خلاف کس طرح وہ سازش کامیاب ہوئی. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عدم اعتماد کامیاب ہوئی، اور وہ عدم اعتماد بھی کامیاب ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے انہوں نے اپنے ضمیر بیچ دیے، بہت سارے لوگ غدار ہو گئے، بہت سارے لوگ انہیں امریکن کی گودوں میں جا بیٹھے. تو اس طرح جب یہ تو خان صاحب نے اس کے بعد جب عوام میں جلسے کیے تو ہر جگہ پہ ہم نے خان صاحب کے ساتھ صحیح معنوں میں اللہ کے فضل و کرم سے شانہ بشانہ کھڑے رہے اور خان صاحب کا بات کیا. تو اب جب الیکشن جو ہے کی آمد ہے، اور کسی وقت بھی خان صاحب کا یہ حکومت تو تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور عملی طور پہ یہ اب نام کی حکومت رہ گئی. آپ نے دیکھا کہ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ ایمانداری سے میں بات کہتا ہوں کہ کسی محب وطن پاکستانی کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ کر کیا رہے. دیکھیں میں چھوٹی ایک مثال دیتا ہوں کہ ڈالر 250 کے قریب پہنچ رہا ہے، اور گورنر اسٹیٹ بینک کی سیٹ خالی ہے. اب اس سے بڑا آپ دیکھیں کہ کیا ظلم ہو سکتا ہے ملک کے ساتھ. اچھا ہر عوام ہے، مہنگائی کا یہ حال ہے، پیٹرول سے لے کے عام جو اشیاء ہے کہ جو سفید کوئی کرتا ہے، جو ہمارے بھائی غریب بہن بھائی ہیں مزدور چاہتا ان کا تو حال ایک جگہ جو سفید کو ہو گیا، جو مڈل کلاس ہے اب ان کا بھی حال یہ ہو گیا ہے کہ ان کی بھی سکت نہیں رہی. اور جس طرح کے حالات آنے والے ہیں تو خان صاحب نے اتنا پریشر بڑھا دیا ہے کہ یہ حکومت اسی وقت بھی چلی جائے انشاءاللہ تعالی. تو میں تو الیکشن کی آمد ہے تو ہم نے بڑا بھرپور طریقے سے مشاورت کی، پارٹی میں کی، ہر جگہ پہ خان صاحب کے ساتھ. تو سارا جو ہم نے جو حالات دیکھے اور جس طرح کا منڈی بہاؤالدین کی سیاست ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، اور جس طرح منڈی بہاؤالدین کے 2 حلقے ہیں، ایک جو اب تو شاید نیا نمبر آ گیا ہے لیکن پہلے تو جیسے N85 جو شہر والا حلقہ ہے، اور NA86 جو ملک وال والا حلقہ ہے. NA85 سے
تو TTI کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تھی اور آپ کی وجہ سے MA 86 میں ایک پاکستان مسلم لیگ نون کو کامیابی ملی کہ جو 2018 کے الیکشن. تو اب میرا بیٹا ہے میرے ساتھ رہتا ہے فہد اعجاز چودھری. تو ہم نے سارے دوستوں نے اور خاص کر NA 85 کے جو ہمارے دوست ہیں جو ووٹر ہیں جو ہمارے سپورٹر ہیں, آپ کو پتہ ہے ہمارا اپنا گاؤں چاک نمبر 16 یونین کونسل بورڈ ہے اور وہاں سے ہمیشہ سے حاجی صاحب امتیاز صاحب وہاں سے UC ناظم سے لے کے یونین کونسل چیئرمین بنتے آئے ہیں اور پورے حلقے کے ساتھ ہمارا ایسے ہی تعلق ہے جیسے بہن بھائی کرتے ہیں. تو ہر طرف سے یہ جو تھی MA 86 سے میں کہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی یہ جو تھی لوگ اصرار کر رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے MA 86 سے پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ پہ الیکشن کنٹیسٹ کریں. تو ہم نے سارے اپنے بہن بھائیوں دوستوں کے ساتھ جو بھی مشاورت ہوئی تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو آنے والے الیکشن ہوں گے چاہے اکتوبر میں ہوں یا اگلے سال ہو یا جس وقت بھی, یہ تو فیصلہ آپ کے سامنے آ جائے گا, لیکن انشاءاللہ تعالی فہد اعجاز چودھری پاکستان تحریک انصاف کا NA 86 سے امیدوار ہوتا ہے ممبر کانگریس. تو میں بہت لمبی ہو گئی ہے, مختصر میں اس طرح کرتا ہوں کہ جس طرح